بچہ جو بچہ دیکھتے ہیں وہ کم از کم سیلری اس کی ہو، ₹1,00,000 ہو، ₹1.25 ہو، اپنا ذاتی گھر ہو، گاڑی ہو، ان کو پوری کرو. یہ شرط خدا نے کہاں لگائی ہے جس شرط ہم لگا رہے ہیں؟ اب اس کے بعد جھلتے رہو، بھگتے رہو. اب یہی بچیاں ہوں گی، یہی بچے ہوں گے، ماحول اور معاشرے کے اندر تباہی پھیلائیں گے، زناکاری اور بدکاریوں کو لڑائیں گے. یہاں یہ اپنی ترتیب پہ لگے ہوئے ہیں. اب اپنی ترتیب تلاش کریں. ہاں یہ اور یہ ہے، کیا اسٹیٹس بنایا ہوا ہے، کیا معیار زندگی بنائی ہے؟ اپنی ترتیب کی ساری نا. تو پھر کیا پیٹو سارے یار، کس کے سامنے ساتھ پیٹو گے؟ اب اگر انسان کہے یار نیک بن جاؤ، من عمل صالحا من ذکر، نیک اعمال کرو، نیک بن جاؤ. اب نیک بننے کے اندر رکاوٹ ہے کیا؟ یہ کیٹیگری آ گئی ہے، تفریق آ گئی ہے. انگریز نے کون سی تفریق دے دی ہے؟ ایک ملا اور مسٹر کے بیچ میں جو نا یہ فرق لا کر کیا کر دیا، اس کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ اگر ہمیں یہ نسبت کہ بھائی اگر کوئی نیک ہے، کوئی عالم ہے، کوئی دیندار ہے، تو یہ دیندار، یہ علماء، یہ دیندار، یہ اچھے انسان جس کو دیندار کہتے ہیں، یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ کون سے کیٹیگری میں شمار کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کی طرف جا رہے ہیں نا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے رہے ہیں، ان کی سنتوں کو لے رہے ہیں. یہ دوسرے کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ کس کی زندگی، کس کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوا ہے اور کس کو اپنا پیشوا اور مقتدا بنایا ہوا ہے؟ کس طرف جا رہے ہیں؟ اب یہ کون سی چیز ہے کہ جس طرح ہم وہاں دیکھیں وہاں کامیابی ہے؟ کامیابی کہاں ہے؟ تو اس لیے میرے دوستو ترتیب خداوندی یہ ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اللہ کا وعدہ فلنحيينه حیاتا طیبہ. اب اعمال صالحہ کیا ہے؟ اعمال صالحہ انسان کا دیکھیں، یاد رکھیں، فرائض کو سب سے پہلے پورا کرے، اپنے ٹائم پر، اپنی ترتیب کے مطابق، اپنی مرضیوں میں نہیں. مرضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، تو آپ کے سنت کے مطابق یہ اعمال صالحہ کریں. اس کے بعد صحابہ کرام میں کہیں لمبے چوڑے اذکار، لمبی چوڑی داستانیں ان کے پاس نہیں ہوا کرتی تھی. صحابہ کرام میں کہیں نہیں جاتا کہ جس نے اتنی مرتبہ کچھ اعمال اور وظیفے کرنے بیٹھ گیا ہو تو ان کا کام بناؤ. نہیں یار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشکلات ہوتی نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاتے، کوئی مشکل ہے، آپ نے فرما دیا یہ عمل کرو، آپ نے کیا اور وہ کام ہو گیا. کیوں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد تھا اور ان کا 100% یقین تھا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا نا، اس سے بڑھ کر کوئی نسخہ نہیں ہو سکتا. آپ سے بڑھ کر حکیم کوئی نہیں ہو سکتا، آپ سے بڑھ کر دانا کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ نے آپ کو سب سے بڑا دانا، سب سے بڑا عقل مند، سب سے بڑا حکیم بنایا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور آج ہمیں ان کے نسخوں کے اوپر یقین کم ہے اور عام انسان کے نسخوں کے اوپر یقین زیادہ ہے، ڈاکٹر کے نسخوں پر یقین زیادہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے وہ نسخے پر نہیں ہے. پھر ہم کامیابی بھی دیکھتے ہیں کہ یار ہمیں اس کے اوپر ثمر اور نتیجہ ملے گا. تو میرے دوستوں یہ یاد رکھیں کہ اعمال صالحہ کے اوپر اللہ پاک نے پاکیزہ زندگی کا وعدہ کیا ہے. اب ہم اعمال صالحہ پر زور دیں، پھر جا کر تھے یہ نہ کہ مشکل ہے، میرا نماز کا ٹائم آ گیا نا تو کیا یار ابھی دیکھو وہ آدمی کھڑا ہوا، وہ فلانا ہے، یہ میٹنگ ہے، میں یہ کر لوں نا پھر جا کر نماز دیں. نہیں. اس وقت ترتیب کیا ہے؟ آزان ہو گئی ہے، میٹنگ والوں کو کھڑے رہو، بزنس والوں کو ٹھہرے رہو، باقی کو انتظار کرو. اب میں اللہ کا حکم پہلے کروں نا، یہ کام سارے پھر بنتے جائیں گے. اس لیے یہ اللہ پاک نہیں کرنے، اس کو پہلے یہ نہیں چھوڑنا. اور ہم نماز کی خاطر جو نا کاموں کو لے لیتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، نماز کی خاطر سب کو چھوڑ دو لیکن نماز نہ چھوڑو. حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک زندگی تھی، والد گھر بار سب سے دور، لیکن کیا تھا، کہاں تھے، کس طرح تھے؟ ایک کنویں کے اندر گئے، وہاں سے اٹھائے گئے، غلام بنائے گئے. غلامی کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی جاب بھی نہیں، کوئی مزدوری بھی نہیں، کوئی پیسے بھی نہیں ہوتا، غلام بنائے گئے. ایک عجیب زندگی. اس کے بعد آزمائش آئی تو پھر کیا کہا کہ نہیں، معاذ اللہ، یہ اللہ کی پناہ. کس چیز پہ؟ کہ انہوں نے کہا کہ میری تربیت ایسی نہیں ہے. والد نے جو بتایا تھا، چھوٹے سے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تربیت کی، پیغمبر تھے نا، تو اس کے بعد انہوں نے جب یہ آزمائش پہ مکمل ہوئے
آزمائش میں جو کامیاب ہوئے اللہ پاک نے کامیاب کیا. اس کے بعد پھر اور آزمائش ہے, جیلوں میں چلے گئے, کئی سالوں تک جیل میں رہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب علم عطا فرمایا, علم تعبیر کا علم عطا فرمایا, علم و حکمت عطا فرمایا, ہدایت دی اللہ پاک نے. پھر اس کے بعد آ کر اللہ پاک نے انہیں کو انہیں کی جگہ پر اسی حکومت کے اندر اللہ نے بادشاہ بنا دیا.